رمضان میں دن بھر سوتے رہنا، یہ بہت کسی نیک آدمی نے پوچھا ہے۔ ان نیک آدمی کا نام ہے جی فہیم نواب، شکارپور سے پوچھتے ہیں، اگر ہم روزے کی حالت میں سارا دن سوئے رہیں، صرف نماز کے وقت اٹھ کر نماز پڑھیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ اگر نماز آپ ضائع نہیں کرتے، سارا دن سو کے روزہ گزار دیتے ہیں تو ثواب ملے گا روزے کا آپ کو، کیونکہ بھوکے پیاسے تو رہ لیے، بھلے سو کے ہی رہ لیے۔ نہ رکھنے سے بہتر ہے سارا دن سو کے رکھ لیں، لیکن جو روزہ نہیں رکھتے وہ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ کسی بھی طرح سے مکمل کر لیں، روزے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ لیکن مشورہ میرا یہ ہے کہ اس تکلف کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ کیوں سو رہے ہیں سارا دن؟ آپ تھوڑا چل لیں، پھر لیں، ہل لیں، جل لیں، اس سے صحت بھی آپ کی اچھی ہوگی، کولیسٹرول لیول کم ہوگا، فیٹ کم ہوگا، جسم نتھر جائے گا، تھوڑے ہینڈسم اسمارٹ ہو جائیں گے، دماغ روشن ہو جائے گا۔ روزے میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی، اگر روزے میں آپ کو ویکنیس ہوئی بھی ہے نا تو وقتی ہوتی ہے، وہ عید کے بعد دوبارہ سیٹ ہو جاتی ہے۔ درجنوں فائدے ہیں، تو اگر آپ سو کے روزہ گزاریں گے تو صحت کے حوالے سے بھی وہ فائدے پھر آپ کو حاصل نہیں ہوں گے، اور عبادت سے بھی آپ محروم ہو جائیں گے۔ آپ تلاوت کریں، ذکر کریں، روزے میں تلاوت ذکر کا ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن جائز ہے بہرحال، اگر آپ فرائض واجبات پورے کر رہے ہیں تو سوتے رہیں آپ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ کے ابا کو یقیناً اعتراض ہوگا، وہ دیکھیں گے آپ کو کم بخت نہیں کہہ رہا، یعنی ابا تو بچوں کو کہہ دیتے ہیں نا کم بخت، کہ دیکھو سارا دن پڑا ہوا سوتا رہتا ہے، تو اچھے نہیں لگیں گے آپ دیکھنے میں، گھر والوں کو بھی اچھے نہیں لگیں گے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ کچھ دیر سو لیں، کچھ جاگ کے چلیں پھریں، اور تاکہ صحت کو بھی فائدہ ہو اور جو ہے وہ تھوڑی عبادت بھی ہو جائے تو ثواب آپ کا ڈبل ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال ان لوگوں سے کروڑہ گنا بہتر ہے جو روزے رکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ ایک اللہ کا حکم بہرحال کسی بھی طرح سے گرتے پڑتے ادا ہو جائے، یہ حکم توڑنے سے بہرحال کئی گنا بہتر ہے۔ بیوہ اور یتیم کو زکوٰۃ دینے کا حکم۔ کیا ایسی بیوہ عورت کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جس کی بینک میں رقم ہو اور وہ رقم بچوں کی شادی کے لیے رکھی ہو، جبکہ گزر بسر شوہر کی پینشن پر مشکل سے کر پاتے ہوں، یا اس عورت کے بچوں کو یتیم جان کر اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ انجم نذیر۔ دوبارہ پڑھ لیتا ہوں سوال آپ کا، مجھے پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا۔ ایسی بیوہ عورت کو زکوٰۃ دینا جس کی بینک میں رقم ہو اور وہ رقم بچوں کی شادی کے لیے رکھی ہو۔ دیکھیں، بیوہ عورت کے پاس اگر اتنی رقم ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، تقریباً 60-70 ہزار روپے بنتے ہیں آج کے پاکستانی حساب سے، وہ نیٹ پہ سرچ کر لیے گا 52.5 تولہ چاندی کا کیا ریٹ چل رہا ہے۔ تو اگر اتنی رقم اس بیوہ کے پاس ہے اور قرضہ بھی نہیں ہے اس کے اوپر، تو پھر آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے پہلے وہ اپنی رقم خرچ کرے۔ اب کیا کرتی ہیں خواتین؟ کہتی ہیں ہم نے وہ آڑے وقت کے لیے سونا رکھا ہوا ہے اپنے پاس، تو آڑا وقت تو آ گیا نا، جب آپ اتنی غریب ہو گئی کہ آپ کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں اور گزارے کے پیسے نہیں ہیں، تو شریعت کہتی ہے دوسروں سے زکوٰۃ لینے کے بجائے اپنے پیسے خرچ کرو۔ جب اس خاتون کے اپنے پیسے خرچ ہو جائیں گے اور صاحب نصاب سے کم ہو جائیں گی، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے ریٹ فرض کریں 70 ہزار چل رہے ہیں، اور انہوں نے خرچ اتنے کر دیے کہ یہ ان کے پاس 40 ہزار روپے رہ گئے، تو اب یہ غریب بن جائیں گی، اب ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو جب تک یہ صاحب نصاب ہیں، چاہے بیوہ ہوں یا شوہر زندہ ہوں، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو ان سے کہیں وہ پیسہ خرچ کر لیں، اپنے کام میں لے آئیں، پھر آپ ان کو زکوٰۃ دے دیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ وہ بچوں کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے، تو پھر بچوں کی شادی کے لیے کیش اماؤنٹ نہ رکھیں، یا تو بچوں کو مالک بنا دیں وہ، یعنی اگر نابالغ بچے ہیں تو بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ باپ چونکہ موجود نہیں ہے، تو بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ یہ رقم آج سے میرے بچوں کی ہے، تو پھر یہ خاتون غریب کہلائیں گی، پھر ان خاتون کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور اگر یہ بچوں کو مالک نہیں بناتی ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ یتیم بچوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ ان کے باپ موجود نہیں ہیں، تو اور بچوں کے پاس کوئی وراثت بھی باپ نے اگر نہیں چھوڑی ہو کوئی ایسی جس سے وہ صاحب نصاب ہو رہے ہوں، تو پھر بچوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھر اس خاتون کو بچوں کی نیت سے دی جائے زکوٰۃ، اگر نابالغ بچے ہیں، اور اگر بالغ بچے ہیں تو پھر بچوں کے قبضے میں دینا ضروری ہے۔ وہ نابالغ بچے ہیں تو خاتون کے ہاتھ میں پکڑا دیں، لیکن ان کو پھر خاتون کے لیے پھر اس کا استعمال اپنی کسی چیز میں جائز نہیں ہوگا، وہ پھر بچوں پہ ہی ان کو خرچ کرنا پڑے گا، اور بچوں کی فضول چیزوں پہ بھی خرچ نہیں کر سکتی۔ یہ خوب سمجھ لیں، نابالغ بچوں کے احکام شریعت میں بہت سخت ہیں۔ نابالغ بچے کی رقم اس کے کام میں ہی استعمال ہوگی، اور کام بھی ایسا نہیں کہ اس کو فضول چیزیں خرید کے دے دیں، کھلونے ولونے دے دیے، وہ کھانے پینے میں اور ان علاج، ضروری علاج معالجے میں ہی خرچ ہو سکتی ہیں۔ تو باقی اس کی تفصیل قریبی علماء سے معلوم کر لیں کہ نابالغ بچوں کی رقم کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے پوری ڈیٹیل۔
کیونکہ میں نے اگر بتایا تو پھر اسی مسئلے میں بہت ٹائم ہو جائے گا. میرا مقصد صرف یہ تنبیہ ہے کہ نابالغ بچے کے مال کو استعمال کرنے کے لیے شریعت میں بہت سخت شرائط ہیں. ماں باپ کے لیے بھی سخت شرائط ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نابالغ بچے کے مال کو ماں باپ جہاں چاہیں اڑا دیں, ایسا نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں. روزے سے کیا تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ کیا رمضان میں روزہ رکھنے سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ سیف اللہ صاحب پاک پتن سے. دیکھیں, کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ رمضان سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں انسان کو توبہ کی توفیق عام طور پہ مل جاتی ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے, جس کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو رمضان آتے ہی توبہ کی توفیق مل جاتی ہے, بہت سے لوگوں کو دوسرے عشرے میں, بہت سے لوگوں کو تیسرے عشرے میں توبہ کی توفیق مل جاتی ہے, اعتکاف میں بیٹھتے ہیں, آخری عشرے میں یا لیلۃ القدر میں عبادت کر لیتے ہیں, تو ان کو گناہوں پر ندامت ہو ہی جاتی ہے, وہ اللہ سے معافی مانگ ہی لیتے ہیں, توبہ کر لیتے ہیں. تو توبہ کے بغیر اللہ نے وعدہ نہیں کیا کبیرہ گناہوں کے معاف کرنے کا, چاہے 100 رمضان آپ کی زندگی میں آ جائے. اللہ اپنی رحمت سے کسی کو معاف کرنا چاہے تو کوئی اللہ پہ تو پابندی لگا نہیں سکتا, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. لیکن اللہ نے بتایا یہی ہے, اعلان یہی کیا ہے, ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون. جو گناہ کما رہے ہیں ان کو سزا ملے گی. تو اس لیے توبہ کریں, رمضان کو غنیمت جانیں. حدیث میں آتا ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے جس کو رمضان کا مہینہ ملا پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا وہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے رمضان سے آٹومیٹیکلی گناہ معاف نہیں ہوتے, بلکہ اس میں جو ہے وہ توبہ کرنی پڑتی ہے. رمضان میں اصلاح نفس کا طریقہ, رمضان المبارک میں انسان کی اصلاح کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ محمد سفیان. بہت اچھا سوال ہے, یہ سوال لوگ پوچھتے نہیں ہیں. آپ کا شکریہ کہ آپ نے پوچھا, اللہ جزائے خیر دے, سب کو فائدہ ہو جائے گا. دیکھیں, رمضان کا بنیادی مقصد سمجھنا چاہیے. قرآن مجید نے رمضان کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تقوی کا مطلب تم سے گناہ چھوٹ جائیں, یعنی کبیرہ گناہ. تو پہلے تو یہ نیت کریں کہ یہ رمضان کے ہم روزے رکھیں گے, تراویح پڑھیں گے تاکہ ہم سے گناہ چھوٹ جائیں. تو گناہوں کی لسٹ بنا لیں. کسی کو بد نظری کی عادت ہے, کسی کو انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے, کوئی اپنے والدین سے بدتمیزی کرتا ہے, کوئی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا, عورت شوہر سے بدتمیزی کر رہی ہے, کوئی اپنے اولاد کو ٹائم نہیں دے رہا, کسی نے وراثت تقسیم نہیں کی, اپنے نابالغ چھوٹے بہن بھائیوں کی وراثت پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی سود کھا رہا ہے, کوئی حرام آمدن کر رہا ہے. تو جتنے گناہ ہیں, آپ کی داڑھی کاٹنا بھی کبیرہ گناہ ہے, کوئی نماز کا پابند نہیں ہے, تو یہ سارے, کوئی خدا نخواستہ زنا کرتا ہے, کوئی شراب پیتا ہے, سارے گناہوں کی لسٹ بنا لیں اور اللہ سے دعا مانگے, ان لسٹ کو سامنے رکھ کر, اے اللہ اس رمضان میں مجھے ان گناہوں سے تو بچنے کی توفیق عطا فرما اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. تو آہستہ آہستہ پھر اللہ سے مانگیں, پھر راتوں کو اٹھیں, روزے رکھیں, انشاءاللہ اللہ کی محبت کی چنگاری پیدا ہوگی اور آہستہ آہستہ یہ گناہ آپ کی زندگی سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ فائدہ ہوگا, اللہ کا وعدہ ہے, کیونکہ اللہ نے کہا ہے روزہ فرض اس لیے کیا کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. تو یہ کام کریں گے تو اصلاح انشاءاللہ ہو جائے گی, اور اگر پوری نہیں بھی ہوئی تو 50% ہو جائے گی, 50% اگلے رمضان میں ہو جائے گی. لیکن اگر نیت ہی نہیں ہے گناہ چھوڑنے کی تو بھائی پھر تو سینکڑوں رمضان آتے رہیں تو کیا فائدہ, گناہ نہیں چھوٹتے پھر اس سے. تو حدیث میں آتا ہے بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو سوائے نیند خراب کرنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. مطلب یہی ہے کہ تہجد کا ثواب تو مل جائے گا, روزے کا ثواب بھی مل جائے گا, لیکن جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. مقصد ہے گناہوں سے توبہ کرنا. اس لیے یہ کریں, گناہوں کو اپنی فہرست سے آہستہ آہستہ نکالنے کی کوشش کریں, اپنی زندگی کی فہرست سے.